ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا. جتنے احباب بیٹھے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ نے جتنی آپ کو آواز دی ہے آقا کے میلاد میں آئے ہیں بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. گونج پڑ جائے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد زینت مجلس امیر بزم محبت خطیب اسلام برادر اکبر فخر السادات حضرت علامہ سید نعمت علی صاحب چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، معذرت کے ساتھ دیگر شوکت اسلام معزز علماء کرام جن کے اسماء گرامی مجھے یاد نہیں ہیں، میں ان کا پاپوش بردار ہوں. علماء ملت اسلامیہ، سادات کرام، ثنا خانان مصطفیٰ قبلہ بٹ صاحب اور جان سے عزیز تر دینی یقینی عظیم سنی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، لائق عزت تکریم ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کی اس پروقار تقریب میں یورپین نعت فورم کے زیر اہتمام آج کی اس منعقدہ محفل نعت میں شرکت کی سعادت انہی کی دعوت پر حاصل کر رہا ہوں، اور یہ مبارک مرکز دیکھ کر، یہاں کا جوش و خروش دیکھ کر، آپ کے ایمان افروز چہرے دیکھ کر قلبی مسرت محسوس کر رہا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یورپین نعت فورم کے جملہ عہدیداران و اراکین اور اس مسجد کی جملہ منتظمین اور عہدیداران اور تمام عوام اہل سنت جو اس قسم کی محافل کا انعقاد کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. میری اور آپ کی حاضری کو اپنی جناب میں، اپنے محبوب کی جناب میں درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور دونوں جہانوں میں میرے لیے آپ کے لیے ذریعہ نجات ٹھہرائے. مجھ سے قبل براعظم ایشیا کے ممتاز ثنا خانوں نے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ گلہائے عقیدت پیش کی، اللہ وہ بھی قبول فرمائے. وہ نظم کا رنگ تھا، اور اب نثری رنگ میں چند ایک معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. چونکہ شاہ جی محفل نعت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نعت کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے، اور آقا کے میلاد کے حوالے سے بھی. ہم آل سنت آل محبت کا یہ عقیدہ ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، پہلے وہ بولتے رہے ہیں، اب تقریر میں آپ نے بولنا ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ شاہ جی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. لفظ بڑھ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، نعت خانوں اور علماء کی توجہ چاہوں گا، چونکہ یہ میرے پہلے 5-10 منٹ جو ہیں نا یہ ان کے لیے ہیں، پھر میں عوام سے مخاطب ہوتا ہوں. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے
شاہ جی ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، اور ان کا دامن وفا سے خالی ہے، ان کا دامن آقا ان کا دامن وفا سے خالی ہے جو تیری گفتگو نہیں کرتے، ان کا دامن وفا سے خالی ہے جو تیری گفتگو نہیں کرتے۔ محفل نعت ہے، اور محفل نعت کے عنوان سے یوسف بھائی جانتے کہ 15-20 سال پہلے میں نعت کے تعارف پر ایک کلام پیش کرتا تھا، اور یہ یورپین نعت فورم کی نظر کر رہا ہوں، عشاق کی نظر کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جو نعت خانوں پر یا حضور کی ثنا خوانی پر انگشت نمائی کرتے ہیں، ان کی خدمت عالیہ میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا جناب ختمی مرتبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درباری شعراء جو حضور کی نعت لکھتے بھی تھے، جو حضور کی نعت پڑھتے بھی تھے، علماء کی موجودگی میں شاہ صاحب درباری شعراء جو میرے نبی کی نعت لکھتے بھی تھے، نبی کی موجودگی میں پڑھتے بھی تھے، ان تمام کی تعداد جو ہے 172 ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہہ رہے علماء کہتے کہیں سبحان اللہ، میں نہیں کہوں گا، آپ نے کہنا کہیں، نہیں کہنا نہ کہیں۔ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یوسف بھائی درباری نعت خان صحابہ کرام شعراء ہیں، ان کی تعداد قبلہ شاہ صاحب سورج کو چراغ دکھانے کی مترادف ہے علماء کو، لیکن پاپوش بردار ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا علماء کی بھی، 172 ہے، 172 ہے۔ ہم تو 72 کے بھی ماننے والے ہیں، 786 کے بھی ماننے والے ہیں، 92 کے بھی ماننے والے ہیں، 4 کے بھی ماننے والے ہیں، 5 کے بھی ماننے والے ہیں۔ ارے سنی تو کہتا ہی وہ ہے جس جس کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ تو 172 شعراء ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو آقا کے صحابی ہیں، نعت انہوں نے لکھی بھی ہے، نعت انہوں نے پڑھی بھی ہے، اور ان 172 میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں 12 کی تعداد میں وہ خواتین صحابیات شامل ہیں، نبی پاک کی وہ غلامہ شامل ہیں جو صحابی نہیں عورتوں میں سے، 12 وہ ہیں جنہوں نے آقا کی حیات مبارکہ میں آقا کی تعریف کی ہے۔ تو یہ نعت پڑھنا یہ سنت صحابہ ہے، یہ سنت صحابہ ہے، یہ سنت صحابیات ہے، یہ سنت اولیاء ہے۔ سرکار کا تذکرہ کرنا تو انہوں نے جو 172 کی تعداد تھی، آج بھی اگر عربی ادب آپ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ سے پہلے جناب ابو طالب نے میرے آقا کی ثنا خوانی کی ہے، جناب ابو طالب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک یہ حوالہ دے کر اب آگے گفتگو کرتا ہوں کہ نعت پر انگشت نمائی مت کرو، آل سنت پر انگشت نمائی مت کرو، نبی پاک کے عشاق پر انگشت نمائی مت کرو۔ ان حقائق سے باخبر ہو کر آؤ اس بزم محبت میں اور اعلان کرو کہ نبی کی جلوہ گری ہو تو نعت ہوتی ہے۔ شاہ جی نبی کی جلوہ، میں عقیدہ بھی بیان کروں گا، علماء کی توجہ چاہوں گا، آپ کے لیے کل پنجابی میں بھی تقریر کروں گا، آج اردو سنیں۔ نبی کی جلوہ گری ہو تو نعت، یہ جو ہوتی ہے نا، اے تسی پڑھو، نبی کی جلوہ گری ہو تو نعت، ذرا مل کے بولے ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ آپ بھی کچھ آوازیں نہیں آ رہی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی وہ موقع ہے۔ حضور کے ذکر میں اگر آواز بلند ہوتی ہے تو یہ قرآن کی تفسیر پوری ہو رہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ شعراء سے بھی داد کا طالب ہوں، آپ بھی اسٹیجوں پر پڑھتے ذرا سنیے اس محبت کے رنگ کو کہ نبی کی جلوہ گری ہو تو نعت ہوتی ہے، نبی کی جلوہ گری ہو، ذرا مل کے بولے نوجوان تو بولے نا، نبی کی جلوہ گری ہو تو نعت۔ شاہ جی جو بزم نعت سجی ہو تو نعت ہوتی ہے، جو بزم نعت سجی ہو تو نعت ہوتی ہے، نبی کی جلوہ گری ہو تو نعت ہوتی ہے، ردائے نور تنی ہو تو نعت، بولے ردائے نور تنی ہو،
سادات بیٹھے ہیں میری پشت پر، ردائے نور تنی ہو تو نعت ہوتی ہے، فیوز پنج تنی ہو تو نعت۔ آئے ہائے، یہ دیکھو علماء بول پڑے ہیں، مقتدیوں کو بھی بولنا چاہیے۔ ردائے نور تنی ہو تو نعت ہوتی ہے، فیوز پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ ذرا صحابہ کا عقیدہ اہل سنت کا سنو، مثال حضرت صدیق و حضرت عثمان، مثال حضرت صدیق و حضرت عثمان، مثال حضرت صدیق و حضرت عثمان، ارے علی نبی کا ولی ہو تو نعت، مثال حضرت صدیق حضرت عثمان، علی نبی کا ولی ہو، علی نبی کا ولی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ سنیے شان فاروق اعظم کی ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ شاہ جی بچشم فیض نبی حضرت عمر کی طرح، بچشم فیض نبی، بچشم فیض نبی حضرت عمر کی طرح، بچشم فیض نبی حضرت عمر کی طرح، ارے کسی کی بگڑی بنی ہو تو نعت، آئے ہے، بچشم فیض نبی حضرت عمر کی طرح کسی کی بگڑی بنی ہو تو نعت ہوتی ہے، کسی کی بگڑی بنی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ رضا ہو، رومی ہو یا کہ سادی ہو، تاریخی حوالے پیش کر رہا ہوں، رضا ہو، رومی ہو، جامی ہو یا کہ سادی ہو، فدائے نام نبی ہوں۔ علماء کی توجہ چاہوں گا دائیں کی طرف، ان کے لیے یہ میں پڑھ رہا ہوں، عوام کو میں بعد میں عوام کی نظر کرتا ہوں اپنا کلام۔ رضا ہو، رومی ہو، جامی ہو یا کہ سادی ہو، فدائے نام نبی ہو تو نعت ہوتی ہے، فدائے نام نبی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ شاہ جی کرم کی بات ہے، زور قلم کی بات نہیں، کرم کی بات ہے، کرم کی بات ہے، کرم کی بات ہے، زور قلم کی بات نہیں، کرم کی بات ہے، زور قلم کی بات نہیں۔ ارے عطا ادھر سے ہوئی ہو تو نعت، عطا ادھر سے ہوئی ہو تو نعت، کرم کی بات ہے، زور قلم کی بات نہیں، یہ کرم کی بات ہے۔ حافظ صاحب کے پاس آؤ اپنا بیٹا لے کے، ان کو کہیں ان کو حافظ کر دیں، حافظ صاحب محنت کریں گے، اس کو پڑھائیں گے، 4 سال کے بعد اس کو حافظ بنا دیں گے۔ یہی ہے نا میں نے جو کہا نا، کرم کی بات ہے، توجہ کریں، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاہ جی کسی کو عالم بنانا ہے، درس نظامی 9 سال کرے، اس کے بعد وہ عالم بن جائے گا، لیکن تم اپنا بیٹا لے کے آؤ کسی شاعر کے پاس اور اس کو کہو آپ شاعری کرتے ہیں، بڑے اچھے حضور کے ثنا خوان ہیں، تو اس کو شاعر بنا دیں، تو کہیں گے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو خود بیٹھتا ہوں، مضمون لامکان سے آتا ہے، مضمون۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو کسی سے پوچھا، بھئی اقبال تیرے جا فلسفی بھی وہی دا قائل ہے، تو بھی وہی رسول تے یقین ہے، وہی الہی تے جڑی نہ محمد پہ نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تے نازل ہوئی، تو یقین رکھنا ہے، تو بڑا بڑا فلسفی ہونا کیا؟ ہاں یقین رکھتا ہوں، ہاں یقین رکھتا ہوں۔ اقبال کیا میں مننا قرآن حق ہے، وحی الہی حق ہے۔ اقبال تینو کہ میں پتہ لگا، انہیں کہا میں نبی دی نہیں، میں نبی دے غلامہ دا غلام ہاں۔ سال چ میرے تے 2 باری ایسی کیفیت تاری ہوندی ہے کہ شعر اتو آ رہے ہونے نے تے میری قلم تو نکل رہے ہو رہے نے۔ اگر میرے تے اے حالت ہو سکتی ہے تے جدا کلمہ پڑھنا اس تے اللہ دا کلام نازل کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھ آ گئی نا؟ کرم کی بات ہے، زور قلم کی بات نہیں، کرم کی بات ہے، زور قلم کی بات نہیں۔ عطا ادھر سے ہوئی ہو تو نعت ہوتی ہے، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب۔ برنگ غوث جلی ہو تو نعت ہوتی ہے، برنگ غوث جلی، برنگ غوث جلی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ اور سنیے آگے شعر، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حروف وجد میں ہو، شاہ جی حروف وجد میں ہو، قافیے ہو سرب سجود۔ یوسف بھائی آپ تو اہل زبان ہیں، سمجھ آ کراچی سے ہیں، اردو تے بڑا ناز ہے انہوں نے، سمجھ آ گئی نا؟ ہم اہل پجا ہیں جی۔ حروف وجد میں ہو، حروف وجد میں ہو، قافیے ہو سرب سجود، حروف وجد میں ہو، قافیے ہو سرب سجود، ردیف جھوم رہی ہو تو نعت